بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک پریشانوں کے جتنے بھی نام ہیں، ایک نام ایسا ہے جس کو کریم کہتے ہیں. ایک محدث نے لکھا ہے کہ اللہ کے سارے نام اللہ عرش پہ اٹھا لے، اور اگر کریم باقی رکھ لے تو ہمیں رزق، روٹی، برکت ملتی رہے گی، اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں گی. اور اگر اللہ اپنا نام کریم لے لے، کریم، پھر نہ تو کسی کی بخشش کی سوائے انبیاء کے امید نظر آتی ہے، اور نہ کوئی کسی کا کچھ ملتا پلتا سنبھلتا نظر آتا ہے. اس کے نام کریم میں ایسی برکت ہے، ایسی برکت. اور جو بندوں پہ کریم بن جاتا ہے، کریم کے کرم کے دروازے بہت اس کے لیے کھل جاتے ہیں. کسی کی دکھ، تکلیف، مشکل، پریشانی، مسائل اور اس کی الجھنوں کے لیے ہم ذریعہ بن جائیں اور اس کے مسئلے حل ہو جائیں. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو یہ نعمت میسر ہو جائے، خوش قسمت انسان. تو تسبیح خانے میں اعمال کے نفع بتائے جاتے ہیں اور اعمال کے نفع دیے جاتے ہیں. آپ حضرات کو اعمال کے نفع ملے، آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا، ان کو فائدہ ہوا، آپ کا ہوا، تو جو فائدے ہوئے وہ ضرور بتائیں. اس سے اللہ کی شان کریمی کو ترس آئے گا اور اللہ آپ کو اور زیادہ برکتیں، رحمتیں، عزتیں، خوشیاں، کامیابیاں عطا کرے. تو کون بتائے گا کہ مجھ کو کیا نفع ملا؟ بیٹھے بیٹھے آپ کھڑا کر لیں. کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے. اعمال کے نفع آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے. جی ریسیور جو ہے بالکل ساتھ رکھیے گا، ایسے رکھیے گا. السلام علیکم. آہستہ بولیے گا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم حضرت. میں پچھلے 8 سال سے، تھوڑا سا اونچا بولیے گا، لوگ سن نہیں رہے. پچھلے 8 سال سے دبئی میں مقیم ہوں اور سیلز کے شعبے سے رکھتا ہوں. شاد و نازر ہی میرے سیلز کاغذ پورے اور گزارا کرنا پڑا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ گرمیوں کے شروع میں میں نے مال اختیار کیے جن کی وجہ سے ہر ماہ میرے سیلز کاغذ پورے ہوئے اور میری کمیشن بھی بن گئی. اور اہم بات یہ ہے کہ گرمیوں میں ہمارا سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے اور جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں سیلز ٹارگیٹ پورے نہیں ہوتے. میں نے چاندہ مال اختیار کیے تو اللہ نے گرمیوں میں میرے سیلز ٹارگیٹ پورے کیے. وہ مال یہ تھے کہ میں نے سب سے پہلے روحانی غسل کرنا شروع کر دیا ڈے کی بیسس کی طرف سے، آپ کی طرف سے، نسلوں کی طرف سے، اور تسبیحانے کی ساری جو لوگوں کی طرف سے. دوسرا میں نے جو گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو دوسری دعائیں ہیں ہری 5 وقت سے بسم اللہ کے ساتھ وہ پڑھنی شروع کر دی. اور نماز کا ٹائم ہوتا، نماز کے بعد میں وہ درجہ نصر والا عمل کرتا لازمی. تو چاندہ مال اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ماہ میرے سے ٹارگیٹ پوری کی ہے، حتیٰ کہ جب سیزن اب بھی ٹارگیٹ پورے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ کا وہ سورہ فاتحہ والا عمل کے بارے میں پڑھا تھا، تو میرے ساتھ میرے بھائی کی جگہ لگتا تھی، تو اس کو میں نے نیت سے وہ عمل شروع کیا. وہ 70 کے اعداد سے شروع کرنا تھا اور کرتے کرتے وہ روزانہ 10 بار کم کرنا تھا. الحمدللہ وہ جگہ تو مجھے اللہ نے عطا فرما دی. بس یہ غلطی ہوگی کہ وہ اس کی قیمت کے متعلق مانگنا میں نے وہ بھول گیا تھا، تو لیکن قیمت ابھی باقی لیکن جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دی ہے.
ہاں سورہ فاتحہ کا جو عمل تھا وہ آپ نے ایسے بتایا تھا کہ شب جمعہ سے شروع کرنا ہے 70 بار اور گانا 10 بار کم کرتے جانا ہے. تو کرتے کرتے آپ کے دن جب دوبارہ دن ہوگا تو پھر 10 دفعہ رہ جائے گا. الحمدللہ اس کی برکت سے وہ جگہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دی. السلام علیکم. اگر صحیح بات ہے, میرے ایک دوست کی بیوی کا ڈلیوری کا کیس تھا, تو وہ کافی پریشان تھا. کہتے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کیا بیٹا بچ سکتا ہے یا اس کی والدہ بچ سکتی ہے. تو میں نے اسے سورۃ انشقاق کی پہلی 4 آیت کا عمل بتایا. اس نے کیا, پانی پہ دم کر کے پلایا اس کو, اور اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور بیٹا بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اور اس کی والدہ بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کراچی ہوں. عمومی طور کے اوپر حالات وہ خراب رہتے تھے. پچھلے 4 ماہ سے جو ہے بہت بہتر ہو گئے. میں ایک دفعہ حسن جو کراچی کا ایک علاقہ ہے, کسی کو آواز سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آواز تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیسے سمجھ شروع کیا آپ نے؟ مجھے تو خود نہیں آ رہی, پتہ نہیں کسی کو آ رہی ہے. اللہ والی آواز تو سمجھ نہیں آ رہی. میری آ رہی ہے, میری آ رہی ہے تو باقی تو نہیں آ رہی. باقی بسم اللہ کر کے سب گھوم رہے, کہہ رہے سچ کا یہ سجڑوا بات ہے, وہ سجڑوا. کراچی آگے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. آج چل رہی تھی مستقل اور فائل کی بھی بہت زیادہ ہو رہی. میں گھر والوں کو فون کیا کہ میں اس جگہ پہ پھنس گیا. ایک دم اچانک جو ہے میرے ذہن میں خیال آیا سورہ قریش کا پل. میں سب سورہ قریش کرنا شروع کی. جو ہے وہ سارے راستے بالکل بند تھے, کوئی راستہ کھلا نہیں. اللہ رب العزت نے ایسا راستہ کھولا کہ میں گلی گلی سے نکلتا ہوں, 15 منٹ کے اندر میں پہنچ گیا, جبکہ آپ حالات میں بھی وہاں پر تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ جاتا ہے گھر آتے آتے. ایک واقعہ تو یہ ہوا سورہ قریش پڑھنے سے الحمدللہ مستقل. ایک کراچی کے علاقے گولی مار کر ایک واقعہ ایسا ہوا, اس شخص نے جو ہے دوسرے شخص کے گھر سے جو ہے پستول رکھی ہوئی تھی. اس کو کہا کہ پڑھو کرنا. میں موٹر سائیکل کو اس سے قریب پڑھا تھا. جب میں پہلا دیکھتا ہوں سورہ قریش 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو ہتیا کر. پیچھے سے ایک اور بندہ آیا, اس کو بولا چلو چلو چھوڑو اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑ کے چلے. یہ 2 واقعہ جو ہے سورہ قریش سے وابستہ ہوا. اور میرا کام جو ہے دوسرا تو ہو گیا تھا, پرنٹنگ کے کام سے میں وابستہ ہوں. اور وضو والی دعا جو اللہ مقلی تبلی اور بیداری و بالکل کی رزق میں پڑھنا شروع کی. الحمدللہ جو ہے وہ راستے ملت پہ ہو گئے اور جو ہے وہ کام کیا آنا شروع ہو گیا. وہاں پہ واقعہ تو پڑھ کے کہ اسلام کی مدد سے ایک معصوم لڑکا جو سلام کرنا کسی کو کرنا شروع ہو گیا. میں فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا کسی ریسٹورینٹ پہ, تو وہاں پہ پارکنگ میں جو بچہ تھا اس نے سلام کیا, تو اس نے کہا کہ پورے دن میں پہلے دیکھ لیا جس نے سلام کیا. اور پھر جب وہ بائک کا نمبر لکھنے لگے تو انہوں نے نمبر بھی 2 ڈیجٹ لکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, میں آپ سے پیسے بھی نہیں دوں گا اور آپ کی بائک کا میں آپ کے رکھوں گا. اس کے علاوہ سے لکشا کا جب درس میں نے سنا تھا, اس کے بعد آپ نے ایک بچے کو بتایا تھا کہ اس کو لکشا پاگل ان کی گلے میں ڈالا. تو الحمدللہ اس کے بعد میں لکشا پڑھ رہا تھا, اور ایک دفعہ میں درس میں آیا, درس سن رہا تھا, ساتھ سے نشہ بھی پڑھ رہا تھا. تو اچانک ہی میرا دل ہے وہ شدید ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا, اور اس قدر ٹھنڈا ہو گیا کہ جیسے کسی نے برف کا بلاک رکھ دیا. اور پنکھے کی آواز مجھے آر پار جاتی محسوس ہو رہی تھی اپنی باڈی کی. اور الحمدللہ میری باڈی اس کے کافی عرصے بعد اسی طرح ٹھنڈی رہی, اور ابھی الحمدللہ ویسی بھی کیفیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت کی برکات الحمدللہ بے انتہا ملی ہیں اور مل رہی ہیں. یقین پر مجھے 2005 کی بات یاد آئی. 2005 میں حج کے موقع پر جب آخری دن ہوتا ہے تو کنکریاں مارنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن جب کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا موت 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 موت. بہت عجیب حالت تھی. تو اللہ پاک نے ایک دن میرے دل میں ڈالا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. میں نے اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا. اتنا پڑھا الحمدللہ ایک بندے نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اس نے بڑے آرام سے لے جا کر کنکریاں پوری تینوں کی تینوں مروئیں اور پھر بلڈنگ تک اسی طرح پیدل چلتے گئے اور میں آیت پڑھتا گیا. جب ہم بلڈنگ میں پہنچ گئے 3-4 منٹ بعد پتہ چلا کہ بہت سخت بارش ہو رہی ہے اور اتنی بارش ہوئی کہ گاڑیاں اور کاریں اور بس ایسے وہ جو خندقیں ہوتی ہیں اس میں بھی لوگ بہت سارے پھنس گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین سورہ یوسف میں آیت آتی ہے، یہ اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت جو بتاتے ہیں یہ کہ قرآن حدیث کے حوالے سے بتاتے ہیں، اللہ حضرت کی برکت سے انہیں یقین کی دولت نصیب فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے رمضان کا یہ آخری اشرا جو ہے ادھر گزارا تھا تو میرے ٹانگوں میں بھی درد تھی اور میرے 2 دانت شدید درد کیا کرتے تھے. امید تھی مجھے، سنا تھا کہ یہاں سے شفا ملتی ہے، تو آج میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بس یہی میں نے کہنا تھا. تو دوسرا یہ کہ زندگی کی اگر حقیقت کسی نے جاننی ہے تو حضرت صاحب سے آ کے ملیں اور ان کا درس سنیں. انہی کے پاس زندگی ہے، انہی کے پاس آخرت ہے. اور میں یہ لڑ پا رہا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. حضرت وادی کے کنارے ٹریفک جو ہے بلاک ہو جاتی ہے، تو میں جا رہا تھا وہاں پہ تو رستہ بہت سارے دونوں پل جو ہے نا وہ بند ہو گئے تھے. تو میں نے سورۃ علم نشرہ پڑھنی شروع کر دی. تو اللہ کے فضل سے رستہ اس طرح ملا کہ مجھے میں کس طرح گھر پہنچ گیا.